امریکہ کی ایران پر ایک بار پھر تباہ کن بمباری، مختلف شہروں میں سویلین انفراسٹرکچر پر فضائی حملے، مختلف علاقوں میں امریکی بمباری سے 11 افراد جاں بحق، 30 زخمی ہو گئے۔ بجلی گھروں، پلوں، ایئرپورٹس، ریلوے اسٹیشنز اور کمیونیکیشن ٹاورز کو نشانہ بنایا۔ میزائل حملوں میں صوبہ ہرمزگان میں 2 اہم پل تباہ، کہورستان اور گاریوا پولوں کی تباہی سے بندر عباس، کہورستان اور لار کے درمیان زمینی رابطہ منقطع۔ بندر خمیر، ایران شہر، بو شہر اور اہواز بھی امریکی دھماکوں سے لرز اٹھے۔ بجلی گھروں پر حملوں سے بندر خمیر اور کہورستان میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ امریکی حملوں پر ایران کا شدید رد عمل، خطے میں موجود امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ کویت میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ کویتی وزارت دفاع کا اپنی فضائی حدود میں 32 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ڈرونز کا ملبہ رہائشی علاقوں میں گرنے سے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ ایرانی فوج کا بحرین میں امریکی فضائی اڈے پر ڈرون حملے کا دعویٰ۔ شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوس طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ خطے میں تمام امریکی تنصیبات ایران کا ہدف ہیں۔ امریکی فورسز کی ایران کی سخت بحری ناکہ بندی جاری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے 3 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ایک جہاز کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ خلیج عمان میں دوسرے بحری جہاز پر امریکی فوجیوں نے سوار ہو کر تعمیل کو یقینی بنایا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے بحری ناکہ بندی اور امریکی فوجیوں کی کارروائی کی تصاویر جاری کر دیں۔ کہا، آبنائے ہرمز پر ایران کا کوئی کنٹرول نہیں۔ امریکی صدر کا چین پر امریکی انتخابی عمل میں مداخلت کی کوشش کا الزام۔ وائٹ ہاؤس میں قوم سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، چین امریکی الیکشن کا ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2020 کے صدارتی انتخابات میں بھی چین نے مداخلت کی کوشش کی۔ نیشنل انٹیلیجنس چیف اور FBI کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے الزام دہرایا کہ چین چاہتا تھا کہ میں الیکشن ہار جاؤں۔ چین، روس، ایران اور شمالی کوریا کی جانب سے امریکی انتخابی عمل کو خطرہ ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 8 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کا وسطی غزہ کے علاقے دیر البلح میں مکان پر فضائی حملہ، ایک ہی خاندان کے 3 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا حماس رہنما کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ نیوز ایجنسی کے مطابق المواسی کے علاقے میں گاڑی پر ڈرون حملے میں ایک فلسطینی شہید ہوا۔ اسرائیل نے بریج، مغازی، نصیرات اور دیر البلح کے پناہ گزین کیمپ سے انخلا کے احکامات جاری کر دیے۔ چین کے شہر شنگھائی میں عالمی مصنوعی ذہانت کانفرنس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت عالمی رہنماؤں، صنعت کاروں اور محققین کی بڑی تعداد شریک۔ صدر شی جن پنگ نے AI اور عالمی گورننس پر چین کی حکمت عملی واضح کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی شنگھائی میں چینی ہم منصب سے ملاقات، اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ مظفر گڑھ میں سانجھی سبزی پروجیکٹ کا آغاز، علاقے کے لوگوں کو ضرورت کے مطابق مفت سبزی ملنے لگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے DC مظفر گڑھ عثمان طاہر جپا کی ملاقات، وزیر اعلیٰ کو سانجھی سبزی پروجیکٹ سے متعلق بریفنگ دی۔ بتایا کہ لوگ رضاکارانہ طور پر بھی دوسروں کے لیے سبزیاں کاشت کرنے لگے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوام کے لیے سانجھی سبزی کو قابل تقلید قرار دیا۔ ڈپٹی کمشنرز کو سانجھی سبزی پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے DC مظفر گڑھ کو چیف منسٹر میرٹ بیج اور 1 لاکھ روپے انعام دیا۔ پاکستان کی پہلی روڑو شپمنٹ سے 2000 سے زائد الیکٹرک گاڑیاں کراچی پہنچ گئیں۔ کامیابی سے کراچی پورٹ کے
KGTML ٹرمینل پر لنگر انداز۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کہتے ہیں رورو جہاز کے ذریعے پہلی بار الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد تاریخی سنگ میل ہے۔ جدید بندرگاہی سہولیات سے پاکستان کی تجارتی صلاحیت مزید مستحکم ہوگی۔ کراچی پورٹ عالمی معیار کی جدید شپنگ خدمات کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت ناکام بنانے کے لیے اسرائیل نے سازش کی۔ امریکی نائب صدر کا اسرائیلی سازشوں کا انکشاف۔ جے ڈی وینس نے کہا اسرائیلی حکومت میں شامل کچھ لوگ چاہتے ہیں ایران جنگ غیر معینہ مدت تک جاری رہے۔ اسرائیل مذاکرات ناکام بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ اسرائیل مذاکرات مخالف مہم کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ اسرائیلی لابی امریکہ کو اپنی پالیسی سے ہٹانے کے لیے سرگرم ہے۔ ایران سے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، مستقل حل مذاکرات اور سفارتکاری معاہدہ ہے۔ امریکی زمینی فوج کا ایران میں جا کر لڑنا ممکن نہیں۔ ایران میں حکومت بدلنے کے لیے امریکی زمینی فوج نہیں بھیجیں گے۔ حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ صرف وہاں کے عوام کا ہے۔ ہارمز کو کھلا رکھنا ترجیح ہے۔ عالمی تیل و گیس کی بلا تعطل ترسیل چاہتے ہیں۔ امریکہ کی ایران کے شہروں پر مسلسل 5ویں روز بھی بمباری۔ یابنا ہرموز کے قریب اور ایرانی ساحلی علاقوں میں درجنوں فوجی اہداف پر 6 گھنٹے تک بمباری۔ چابہار، اہواز، سیرک، بندر عباس اور جزیرہ قشم دھماکوں سے لرز اٹھے۔ اہواز میں بچوں کے کینسر اسپتال کے قریب میزائل حملہ، 211 بچوں کو ہنگامی طور پر منتقل کیا گیا۔ چابہار میں سولر تنصیبات اور بحری نگرانی کے ٹاور کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی ایران کے علاقے سیرک اور بندر عباس پر بھی فضائی حملے۔ ہرمزگان میں فیکٹری کے ایک حصے کو محدود نقصان پہنچا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ حملوں میں درست اہداف پر مار کرنے والے جدید ہتھیار استعمال کیے۔ امریکی فورسز نے ایران جانے والے خام تیل کے خالی جہاز کو ناکارہ بنا دیا۔ امریکی حملوں پر ایران کا بھی بھرپور جواب۔ اردن، عراق، کویت اور بحرین میں امریکی تنصیبات کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا اردن کے الازرق ایئر بیس پر مواصلاتی نظام اور فیول ڈپو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کہا کویت میں امریکی ریڈار اور عراق کے قصر میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی تنصیبات کی تباہی کے بعد جنگ کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ کویتی فوج کا ایرانی حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ بحرین میں سائرن بج اٹھے۔ عراقی سیکیورٹی حکام کا اربیل کی فضا میں ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ تباہ شدہ ڈرون کا ملبہ امریکی کونسل خانے کے قریب گرا۔ عراق کی بصرہ آئل ٹرمینل پر ڈرون تیل بردار بحری جہاز سے ٹکرا گیا۔ ڈرون حملے کے بعد تمام آئل لوڈنگ ٹرمینل سے خام تیل کی سپلائی معطل۔ عراقی حکام نے خورمور گیس فیلڈ سے پیداوار بند کر دی۔ ایران کی جانب سے زیر زمین خفیہ میزائل، شہریوں کی نئی ویڈیو جاری۔ ایرانی رہنما ملاقات کر کے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ معاہدہ نہ ہوا تو معاملہ مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں، ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے۔ پہلے صدور بروقت فیصلہ کر لیتے تو معاملات آج کہیں زیادہ آسان ہوتے۔ ایران نے زیر حراست امریکی شہری کو چھوڑ دیا۔ اقدام ایران کی نیک نیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب اور کویت کے لیے اربوں ڈالر کے ہتھیاروں کی منظوری۔ سعودی عرب کو 1.9 ارب ڈالر کے جدید ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دی گئی۔ گائیڈڈ راکٹ سسٹم اور متعلقہ دفاعی آلات فروخت کیے جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کے لیے $484 ملین کے دفاعی پیکج کی منظوری دے دی۔ C-17 طیاروں کی سپورٹ سروسز کے لیے متعلقہ آلات فروخت کیے جائیں گے۔ کہ سوابی اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 3.3 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز سوابی شہر سے 6 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ زلزلہ صبح 8:19 پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سوابی اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 3.3 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔